بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز ہم نے حدیث ثقلین کے اوپر گفتگو کی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت یعنی میری اہل بیت۔ اگر تم نے ان کا دامن تھام کے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، نہ ان سے پیچھے رہ جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملے۔ یہ حدیث ثقلین متواتر حدیث ہے اور اہل سنت کی تمام مستند کتابوں میں، صحاح ستہ سمیت تمام مستند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں بنو امیہ نے ایک حدیث جال کی، ایک حدیث گڑی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت۔ کتاب اللہ ہے و سنتی۔ یہ حدیث بنائی گئی اور پھر اسے خوب پروپوگیٹ کیا گیا، اس کی خوب تشہیر کی گئی، نہ صرف بنو امیہ کے زمانے میں بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک اس حدیث کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کی مساجد سے حدیث ثقلین یعنی کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کبھی سننے کو نہیں ملتی، حالانکہ یہ اہل سنت کی مستند ترین کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مثلا صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، امام نسائی کی کتاب سنن الکبریٰ میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، مشکات شریف میں ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ مگر کبھی بھی علماء اہل سنت اس حدیث کو بیان نہیں کرتے، جبکہ ایک جعلی حدیث، ایک موضوع حدیث کتاب اللہ و سنتی جا بجا سننے کو بھی ملتی ہے اور ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کتاب اللہ و سنتی کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بنو امیہ کی آمریت نے معاشرے میں ایک حدیث کتاب اللہ و سنتی پروپیگنڈے کے زور پر بہت زیادہ مشہور کرائی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ حقائق سے دور ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یعنی مالک کو یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ یہاں مالک سے مراد امام مالک ہے، امام مالک جو فقہ کے امام ہیں۔ علم حدیث کے ماہرین صحیح اور مستند حدیث کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ حدیث سب سے زیادہ قابل اعتماد اور مضبوط سمجھی جاتی ہے جس پر اسلام کے دونوں بڑے مکاتب فکر کے درمیان اتفاق رائے ہو، یعنی متفق بین الفریقین ہو، اور دونوں مکاتب سے مراد اہل تشیع اور اہل سنت ہیں، جو اہل سنت کے ذرائع صحابہ کرام سے بھی بیان ہوئی بھی ہو اور دوسری طرف ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی اس کی توثیق کرتے ہوں۔ اگر کسی حدیث کو صرف ایک فریق نے بیان کیا ہے اور دوسرے گروہ کے مجموعہ حدیث میں اس کے بارے میں مکمل خاموشی پائی جاتی ہے، کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہو، ہر ایسی حدیث یک طرفہ، مشکوک اور ضعیف کہلائے گی۔ حدیث کتاب اللہ و سنتی کا شمار ضعیف ترین حدیثوں میں ہوتا ہے، جس کی حیثیت خبر واحد سے زیادہ نہیں ہے، اور خبر واحد کسی بھی شخص کے لیے کم از کم عقیدے کے میدان میں حجت نہیں بن سکتی، نہ اس پر یقین کیا جا سکتا ہے اور نہ اس پر عمل کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں غیر معتبر اور مشکوک ذرائع سے ملی ہے۔ اس طرح جیسے عام زندگی میں کسی رونما ہونے والے وقوعے پر ہم عموماً کمزور اور مشکوک ذرائع سے ملنے والی خبروں پر یقین نہیں کرتے جب تک کہ باوثوق اور معتبر ذرائع سے اس خبر کی سچائی کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ یہ حدیث یعنی کتاب اللہ و سنتی سند کے اعتبار سے نامکمل اور مرفوع ہے،
مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے کئی راوی درمیان سے غائب ہوں۔ لگتا ایسا ہے کہ بنو امیہ کے کارخانہ حدیث سازی کے جعلسازوں نے اسے بہت ہنر یعنی ٹیکٹ سے گڑھا ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ دوسرے بڑے ماخذ سنت یا حدیث سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اصل مسئلہ سنت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کا ہے کہ اس کی تشریح، وضاحت، تفسیر اور حفاظت کا ذمہ دار کون سی اتھارٹی ہونی چاہیے؟ جو اللہ اور رسول کی طرف سے بھیجے گئے آئین یعنی قرآن کے قانونی ترجمان یعنی لیگل اسپوک مین کہلاتے ہوں، جن کی تشریح حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہو اور جن کی عملی زندگیاں اس آئین کے عین مطابق ہوں۔ حدیث کتاب اللہ و سنتی کی سند اور دلالت یہ دونوں اس لیے کمزور اور مخدوش ہیں کہ اہل سنت کی تمام بڑی قابل ذکر حدیث کی کتابوں یعنی صحاح سمیت 12 صف اول کے محدثین نے اسے اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد موطا امام مالک ہے، جہاں یہ حدیث بے سند اور مرسل انداز میں موجود ہے۔ بے سند سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند ہی بیان نہیں ہوئی بھی ہے۔ آپ موطا امام مالک میں اس حدیث کو دیکھیں کہ امام مالک نے ڈائریکٹلی اس کو بیان کیا ہے اور اس کی کوئی سند بیان نہیں کی۔ سند سے مراد کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سنا، اور وہ سند کسی صحابی تک پہنچتی ہے، اس صحابی تک کہ جس کی ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی بھی ہو، لیکن ایسی کوئی سند موطا امام مالک میں موجود نہیں ہے۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابی موجود نہ ہو بلکہ تابعی سے سنا گیا ہو، یعنی حدیث تو وہی حدیث ہوگی کہ جس کی سند میں کوئی صحابی بھی موجود ہو، کیونکہ صحابی نے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تابعی کے تو رسول اکرم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، تو وہ کیسے ایک حدیث کو ڈائریکٹلی بیان کر سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ امام مالک حدیث کے امام نہیں ہے، وہ فقہ کے امام ہیں، اور وہ حدیث کی بنیادی چیزوں سے واقف بھی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اور اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثوں کو جو موطا امام مالک میں موجود ہے بغیر سند کے لکھی ہے۔ یعنی یہ اس طریقے سے ہے کہ گردے کے درد کے لیے دل کے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے علاج کرنے کے لیے۔ گردے میں اگر کوئی تکلیف ہے تو گردے کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ دل کے ڈاکٹر کے پاس۔ اگر آپ کو حدیث لینی ہے تو ائمہ حدیث سے حدیث کو لینا چاہیے، نہ کہ ائمہ فقہ سے، جبکہ امام مالک فقہ کے امام ہے، حدیث کے امام نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے مورخین بلکہ ائمہ کرام جن میں خود امام مالک کے استاد امام ابو حنیفہ نے ان کے شاگرد شافعی اور نہ احمد ابن حنبل کے ہاں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ البتہ سیرت ابن ہشام میں اس کا بغیر سند کے تذکرہ ضرور ملتا ہے، اور اس نے طبقات ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ ابن ہشام نے طبقات ابن سعد کا حوالہ دے رکھا ہے کہ میں نے اسے وہاں سے نقل کیا ہے، لیکن طبقات ابن سعد کی تمام قدیم اور جدید نسخوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ دعوے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ طبقات ابن سعد میں یہ حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے، لیکن ابن ہشام نے طبقات ابن سعد کا حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث میں نے وہاں سے لی۔ حاکم نے المستدرک میں اسے 2 حوالوں سے نقل کیا ہے، اور ابن حجر مکی نے سوائے کے مورخہ میں اسے لکھا ہے۔ بعد کے جن افراد نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے انہی افراد کے ضمن میں کیا ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ حاکم نے اس حدیث کو 5ویں صدی میں جن صحابیوں کے حوالے سے ڈائریکٹ کمزور سند کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ دوسری صدی ہجری کے میں حاکم تینوں بزرگ صحابہ کے ذریعے کتاب اللہ و اطرتی اور اہل بیتی کی حدیث صحیح، مضبوط اور مستند حوالوں سے صحاح ستہ اور دیگر احادیث کی کتابوں کے عنوان سے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم حاکم کی کون سی بات کو صحیح مانیں؟ یعنی حیرت ہے کہ ایک طرف امام حاکم جو ہیں وہ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی والی حدیث لکھ رہے ہیں،
اور دوسری طرف وہ کتاب اللہ و سنتی والی حدیث لکھ رہے ہیں۔ حاکم نے پہلے واسطے میں زید الدیلسی نے اکرمہ اور اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ جو سند امام حاکم نے المستدرک میں بیان کی ہے اس میں زیدہ الدیلسی نے اکرمہ سے اور اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ علم حدیث اور اس پر جرح و تعدیل کرنے والے علماء رجال اکرمہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ دشمنان اہل بیت میں سے تھا اور خارجی و ناسبی عقیدہ رکھتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا اور ان سے بغض رکھتا تھا، آپ کو کافر قرار دیتا تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ حاکم نے دوسرے واسطے سے اسے صالح بن موسیٰ التعالی نے عبدالعزیز بن رفیع سے، عبدالعزیز نے ابن صالح سے اور اس نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ سعید خوری کی روایت کے مطابق یہ حدیث رسول اللہ نے بستر مرگ پر بیان فرمائی تھی۔ جس نے بیان کی ہے وہ ابو ہریرہ ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے 1.5 برس پہلے علاء الحجری کے ساتھ وہاں بھیجے گئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ حدیث کس طرح بستر رسول پر سنی جبکہ وہ مدینے میں موجود ہی نہیں تھے، اور پھر خاص طور پر اس وقت کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو رہی تھی، رحلت ہو رہی تھی، وہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ حدیث اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے اس وقت یہ وہاں موجود ہے۔ بیہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں پہلے مسلم شریف کے حوالے سے یہ حدیث ثقلین یعنی کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کا ذکر کیا ہے، پھر امام حاکم نے مستدرک میں ان 2 حدیثوں کے متن موجود ہیں۔ یعنی بیہقی کی 2 نمبری آپ دیکھیں نا کہ پہلے وہ صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میری اہل بیت۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے نا وہ امام حاکم کے حوالے سے لکھ دیتا ہے کہ جی اس میں کتاب اللہ و سنتی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الفقیہ المتفقہ میں اس حدیث کا تذکرہ سیف بن عمر کے حوالے سے کیا ہے۔ سیف بن عمر کے حوالے سے علماء حدیث متفق ہیں کہ یہ دروغ گو اور کاذب تھا جو جعلی حدیثیں گڑھتا تھا، اور اکثر فرضی صحابہ کے نام بھی اس نے بنائے ہیں۔ اس کے خلاف علماء حدیث کے بے شمار مذمتی اقوال بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ سیف بن عمر جو ہے یہ کیسا راوی ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ سیف بن عمر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شخص بے شمار گمنام اور مجہول الحال لوگوں سے روایت کرتا تھا۔ اس کی حدیثیں بہت ضعیف ہیں اور وہ کچھ نہیں متروک ہیں، حدیثیں گڑھتا تھا، ساقط المرادیہ ہے، معتبر اور ثقہ لوگوں سے منسوب کر کے من گڑھت احادیث روایت کرتا تھا۔ اس کی زیادہ حدیثیں منکر ہیں اور وضع و زندقہ کے ساتھ متہم ہیں۔ میزان الاعتدال میں اور تہذیب میں اور دائرہ معارف میں اور فہرست ابن ندیم میں سیف بن عمر ضعیف، متروک، غیر ثقہ، بلکہ بعض نے تو اسے زندیق کہا ہے اور حدیثیں گڑھنے والا قرار دیا ہے۔ علامہ سیوطی نے امالی فی الاحادیث موضوعہ میں ایک حدیث بطور نمونہ اس سیف بن عمر کی لکھ کر بیان کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس کے سلسلہ اسناد میں سب ہی ضعیف ہیں اور سب سے زیادہ ضعیف خود سیف بن عمر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جس کی ساری حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں، جال کی ہوئی ہیں، جس کے اوپر علماء حدیث نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس کو زندیق تک کہا گیا ہے، جسے کذاب کہا گیا ہے، جسے غیر ثقہ کہا گیا ہے، جسے حدیثیں جعل کرنے والا کہا گیا ہے، اگر وہ کوئی حدیث بیان کرے تو کیا اس کی حدیث کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس یہ حدیث بنو امیہ
حدیث کی جو فیکٹری قائم کر رکھی تھی بنو امیہ نے، وہاں سے گڑی ہوئی ہے۔